السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں طیبہ کمل دا یوتھ اکیڈمی سے آپ کو اسلامیت کی کتاب ٹیچ کر رہی ہوں۔ سورہ فرقان ہم آج کے لیکچر میں پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورہ فرقان کا اصل مادہ ہے فاراقاف، یعنی فرق کرنے والے سے مراد دو چیزوں کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے، یا فرقان کے معنی ہوتے ہیں واضح کرنا، صاف ستھرا کسی چیز کو دکھانا، بالکل ہر چیز کو ظاہر کر دینا، ایک یہ بھی معنی ہے۔ سورہ فرقان مکی صورت ہے، اس میں 77 آیات ہیں۔ فرقان کے معنی ہے حق و باطل کے درمیان فیصلے کرنے والا۔ اس صورت کی پہلی آیت میں قرآن مجید کو فرقان قرار دیا گیا ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام فرقان رکھا گیا ہے۔ یہ آگے سوال بھی آ سکتا ہے، اس لیے باقاعدہ اس کو یاد کر لیں۔ سورہ فرقان کا خلاصہ اسلام کے بنیادی عقائد کے اثبات اور کفار کے اعتراضات کا جواب ہے۔ مضامین: سورہ فرقان کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی شان اور قرآن مجید کی حقانیت کا جامع بیان ہے۔ جھوٹے خداؤں کی بے بسی اور لاچارگی کا ذکر ہے۔ قرآن مجید اور عقیدہ رسالت پر مشرکین کے اعتراضات کا بھرپور جواب دیا گیا ہے۔ اس صورت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ظالموں کی حسرت کا بیان ہے۔ انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والی قوموں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر کر کے قریش، مکہ اور ایسے تمام مجرموں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا دیا گیا ہے۔ سورہ فرقان کے آخر میں رحمان کے پسندیدہ بندوں کی صفات کا بیان ہے۔ یہ بندے رحمان کے خاص بندے ہیں، یہ زمین پر عاجزی اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ اگر جاہل لوگ ان سے الجھنا چاہیں تو یہ ان کے ساتھ نہیں الجھتے، پوری رات خواب غفلت میں نہیں پڑے رہتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے راتوں کو آباد رکھتے ہیں۔ زندگی کے ہر معاملے میں ہر طرح مال خرچ کرنے میں بھی میانہ روی سے کام لیتے ہیں، نہ تو بخل کرتے ہیں نہ فضول خرچی۔ انسانی جان کی حرمت اس قدر ملحوظ رکھتے ہیں کہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، بدکاری سے کوسوں دور رہتے ہیں، جھوٹ اور گناہوں کی مجلسوں کے قریب نہیں جاتے، فضول باتوں اور فضول کاموں سے انہیں سروکار نہیں، بغیر تحقیق کسی کام میں نہیں پڑتے اور بغیر تصدیق ہر بات کو مان نہیں لیتے۔ عملی نکات: سورہ فرقان کا یہ مطالعہ کرنے سے جو علمی عملی نکات معلوم کرتے ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ قرآن مجید حق اور باطل میں فرق کرنے والا کلام ہے جو تمام جہانوں کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 1 کا یہ ترجمہ ہو گیا۔ آیت نمبر 11 کا حوالہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم اور قرآن مجید پر اعتراضات کا بنیادی سبب قیامت کو جھٹلانا ہے۔ برے لوگوں کو دوست بنانے والے دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور قیامت کے دن بھی اپنے آپ پر افسوس کریں گے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 28۔ قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ میری قوم کے بہت سے لوگوں نے اس قرآن پر عمل کرنے کو چھوڑ رکھا تھا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 30۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے خاص صفات کے حامل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کو خاندانی حسبی، نسب، زبان یا خوبصورتی کی وجہ سے مقام نہیں ملتا، بلکہ اچھے کردار اور اچھی صفات کی وجہ سے ملتا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 63 سے 72 کا حوالہ ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ جب کوئی بندہ جب قیامت کے دن اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا اور اس سے اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو اس پر حرام کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ سورہ فرقان شروع ہوتی ہے، مکی صورت ہے اور ہمیں یہاں پر دی ہوئی ہیں 42 آیتیں دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بہت ہی بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہاں والوں کے لیے ڈرانے والے ہو جائیں۔
الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ وہ ذات جس کے لیے آسمان اور زمینوں کی بادشاہی اور اس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا اور نہ ہی کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا پھر اسے ایک مقرر کیے ہوئے اندازے میں رکھا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ اور انہوں نے اس اللہ کے سوا کئی اور معبود بنا لیے جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ وہ اپنے لیے کسی نقصان اور نہ ہی فائدے کا کچھ اختیار رکھتے ہیں، اور نہ ہی کسی موت کے مالک ہیں، اور نہ زندگی کے، اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کے۔ ایک منٹ دیجیے۔ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون۔ دیکھیں یہاں یہ لکھا ہوا ہے نا، إلا إفك افتراه، یہ تجوید کا ایک میں قاعدہ بتا دیتی ہوں، اس کو کہتے ہیں نون قطنی۔ اگر نون افکو کے بعد نون آ جاتا ہے، چھوٹا سا کہیں پر بھی نون آ جاتا ہے، اگر ہم ایک سانس میں پڑھیں تو ہم ملا کے پڑھتے ہیں، جیسے افک نفتراہ، افک نفتراہ، اور اگر سانس توڑیں گے تو افک پھر افتراہ، پھر نون نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، ویسے ملا کے ہی پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون، اور کہا انہوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ یہ قرآن مجید تو جھوٹ ہے جسے انہوں نے خود بنا لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے بھی اس کام میں ان کی مدد کی۔ فقد جاءوا ظلم وزورا، یقینا یہ لوگ ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔ وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، اور انہوں نے کہا یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ قرآن میں آتا ہے نا اساطیر الاولین، یعنی پچھلے لوگوں کی کہانیاں جو انہوں نے لکھوا لی ہیں، پھر وہی ان پر پڑھی جاتی ہیں صبح اور شام۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، قرآن کو اس نے نازل فرمایا ہے جو آسمان و زمینوں کی سب پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ انہ کان غفور الرحیم، بے شک وہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وقالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسے رسول ہیں جو کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں۔ لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، اور ان کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا تو وہ بھی ان کے ساتھ ڈراتا ہے۔ او یلقا الیہ کنز او تکون لہ جنت، یا ان کی طرف کوئی خزانہ اتار دیا جاتا یا ان کے لیے کوئی باغ ہوتا۔ یأکل منہا، جس سے وہ کھایا کرتے۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور ظالموں نے کہا تم تو بس پیروی کر رہے ہو ایسے آدمی کی جس پر وہ جادو کیا گیا ہے۔ انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، آپ دیکھیں وہ آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں تو وہ گمراہ ہو گئے، پھر وہ الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، بہت ہی بابرکت ہے وہ اللہ جو اگر چاہے تو آپ کے لیے اس سے بہتر چیزیں بنا دے، یعنی ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور آپ کے لیے محل بنا دے۔ بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا اور ہم نے تیار کر رکھی ہے بھڑکتی ہوئی آگ اس کے لیے جو قیامت کو جھٹلائے۔ اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، جب وہ آگ انہیں دیکھے گی دور کی جگہ سے تو وہ اس کے جوش اور دھاڑنے کی آوازیں سنیں گے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، اور جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے تو وہ وہاں موت کو پکاریں گے۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو۔ قل اذالک خیر ام جنت الخلد التي وعد المتقون، آپ فرما دیجیے کیا یہ بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت الذی وعد المتقون،
جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ کانت لہم جزاء و مصیرا، وہ ان کے لیے بدلہ و ٹھکانہ ہوگی۔ لہم فیہا ما یشاؤون خالدون، وہاں ان کے لیے ہوگا وہ جو چاہیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ وعدہ آپ کے رب کے ذمہ کرم پر ہے جو مانگے جانے کے لائق ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، اور جس دن وہ انہیں اکٹھا فرمائے گا اور انہیں جن کی وہ اللہ کے سوا پوجا کرتے ہیں، پھر اللہ ان سے فرمائے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا خود ہی راستے سے بھٹک گئے تھے؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذکر وكانوا قوما بورا، تو وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہمارے لیے مناسب نہ تھا کہ ہم تیرے سوا کسی کو کارساز بناتے، لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو سامان زندگی دیا یہاں تک کہ وہ تیری یاد بھول کر وہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ فقد کذبوک بما تقولون، لہذا تمہارے ان معبودوں نے یقیناً تمہاری باتوں کو جھٹلایا۔ وما تستطيعون صرفا ولا نصيرا، لہذا آج تم نہ تو عذاب کو ٹال سکتے ہو اور نہ کوئی مدد حاصل کر سکتے ہو۔ ومن یظلم منکم نذقه عذابا، اور تم میں سے جو ظلم کرے گا ہم اسے بہت بڑا عذاب کبیراً چکھائیں گے۔ وما ارسلنا من قبل لک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام، اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب کھانا کھاتے۔ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ اَتَصْبِرُونَ، کیا تم صبر کرو گے؟ وَكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور آپ کا رب خوب دیکھنے والا ہے۔ دوسرا رکوع ختم ہو گیا ہے سورہ فرقان کا یہاں پہ، ٹھیک ہے۔